اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی ثم الصلاة والسلام علی دعوت النبویہ والصالة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة المولانا صاحب العصر والزمان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس سے بہتر صلوات انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ محافل مجالس، یہ ذکر اہل بیت کا، اور اس میں ہمارا بچوں کا آنا، بزرگوں کا آنا ایک اپنی ذات کے لیے ہے، ایک ہم اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں اپنے مرحومین کو، اور یہ بہتر ایک اچھا عمل ہے کہ مرحومین کو یاد کیا جائے. اور ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے کیا کہ جب ہمارا کوئی دنیا میں آتا ہے تو بھی یہ ذکر کرتے ہیں، دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھی یہ ذکر کرتے ہیں. تو کچھ مرحومین کے نام مجھے دیے گئے: مرحوم سید رنگ علی بخاری، مرحوم سیدہ، اچھا یہ سیدہ غلط لکھا ہوا ہے، مرحوم محبوب اختر بخاری، مرحوم سید الطاف حسین بخاری، مرحوم ممتاز اختر بخاری، مرحوم سید عابد عباس. اس کے علاوہ جتنے مرحوم مومنین مومنات ہیں ان سب کی روح کے ایصال کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، بالخصوص رہبر شہید کی روح کے ایصال کے لیے. یقیناً ان کے درجات بلند ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اولاً تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا. انگنت احسان اس اللہ کے جس نے قدم قدم پر اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کیں، اور بے شمار نعمتیں، بے حساب نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ جن کا کوئی حساب نہیں. خدا خود فرما رہا ہے کہ اگر گنی بھی جائیں تو نہیں گن سکتے. تو کتنا رحیم اور رحمان اللہ ہے، کتنا مہربان اللہ ہے. اور ایک جملے میں بس کہہ کے آگے نکل جاؤں، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا خیال کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور وہ عطا پہ عطا کیے جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے گزشتہ 2 دن سے قرآن مجید کی یہ معروف آیت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور آج بھی آپ کے سامنے سرنامہ کلام اسی آیت کو رکھا کہ پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب میں فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بتحقیق تمہارے پاس نور اور کتاب مبین دونوں آ چکے ہیں. بار بار یہ جملہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ آ چکے ہیں، آئیں گے نہیں. کسی قسم کی کوئی اس میں ترمیم کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو گیا.
نور اور کتاب مبین آ چکے. آج انسان اس قدر سرکشی پہ تلا ہوا ہے اور اتنا سرکش ہو گیا ہے کہ نور کو سمجھنے کے بجائے، نور کو محسوس کرنے کے بجائے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جنہیں بھیجا، جنہیں نور بنا کر بھیجا، وہ ہمارے جیسے، ہم ان کے جیسے. تو وہ کیسے؟ بھائی اللہ نے بھیجا کسی کام کے لیے، آپ کو کسی اور کام کے لیے بھیجا. اللہ نے انہیں بھیجا کہ آپ ہادی بن جائیں، آپ کو اس لیے بھیجا کہ ان سے ہدایت لیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی ہادی جیسے. تو تھوڑا سا ایک مولا کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر کے تاکہ یہ واضح ہو جائے، آگے نکل جاؤں گا، کہ امیر کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اعجب لہذا الانسان، قابل تعجب ہے یہ انسان. کون؟ ینظر بشحم ویتکلم بلحم ویسمع بعظم ویتنفس من خرم. قابل تعجب ہے یہ انسان جو چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے. جملے ذرا غور کیجئے مولا کے، قابل تعجب ہے یہ انسان. اگر مولا یہ فرما دیتے کہ انسان قابل تعجب ہے تو کچھ اور بات تھی، لیکن فرمایا قابل تعجب ہے یہ انسان. کون سا انسان؟ جس کی تشریح کیا ہے؟ جو چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، سوراخ سے سانس لیتا ہے. مولا سوال کروں مولا سے، اگر اس کو محسوس کریں تو مولا سارے انسان تو ایسے ہی ہیں. بھائی سارے انسان تو ایسے ہی ہیں، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ قابل تعجب ہے یہ انسان جس کی صفات یہ ہیں کہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے. مولا سارے ایسے ہی ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ فرمایا اعجبوا لہذا الانسان، یہ انسان قابل تعجب ہے. یہ حاضہ لگا کر بتایا کہ یہ انسان قابل تعجب ہے. مشکل تو یہی ہے، لوگوں کو نہ علی کی حاضہ سمجھ میں آئی نہ نبی کی حاضہ سمجھ میں آئی. اگر یہ حاضہ سمجھ میں آ جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں. کہ فرمایا کہ یہ انسان قابل تعجب ہے. کون سا انسان؟ مولا سارے انسان ایسے ہی ہیں، ان کا شمار ایک جیسا ہے، ان کی آنکھیں ایک جیسی ہیں، ان کی زبان ایک جیسی ہے، ان کے کان ایک جیسے ہیں، ان کی ناک ایک جیسی ہے، سب ایسے ہی ہیں. مولا ہڈی سے سنتے ہیں، سوراخ سے سانس لیتے ہیں، چربی سے دیکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں. اس میں ایسا کیا ہے؟ در حقیقت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان قابل تعجب ہے جو ہڈی، گوشت اور پوست کا محتاج ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں نجاست سے بنا انسان اور ہے، نور کا انسان اور ہے. تو جب نور کا انسان آ گیا، جب نور کی منزل آ گئی، اور دیکھیں کہ حاضہ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بات حاضہ پر آ گئی، مولا کے اس فرمان سے تھوڑا آگے نکل جاؤں کہ بات حاضہ پر آ گئی کہ قابل تعجب ہے یہ انسان. ایک حاضہ 18 ذی الحجہ کو بھی ہوئی تھی، اپنے پرائے سارے کھڑے ہوئے تھے، اور نبی نے ایک جملہ فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو علی ہے ہی مولا، لیکن یہ کیا ہو رہا تھا کہ مولا حاضہ لگا کر بتا رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا عرب کا زمانہ ہے، عرب رہتے ہیں، باریکیاں پکڑ لیتے ہیں. کعبے پہ تختی لگا دی تو وہ پکڑ لی کہ بھائی یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں، وہ لفظوں کو پکڑنے والے لوگ. علی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ علی کے ساتھ کھڑے ہوئے، پورا مجمع دیکھ رہا ہے، 1,20,000 کا مجمع ہے. آگے والے پیچھے آ گئے، پیچھے والے جو تھے آگے آ گئے، جو جہاں تھا وہ سب سمٹ کر قریب آ گئے اور اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. جملوں میں توجہ فرما رہے ہیں، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے سیدھا سیدھا کہہ دیتے جس کا میں مولا اس کا یہ مولا. جملہ بدل کر کہہ دیتے یا رسول اللہ، بس اتنا کہہ دیتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نہیں، ہاتھ بلند کیا، حاضہ بھی کہا اور نام بھی لے لیا. بھائی ضرورت کیا ہے؟ علمی مجمع ہے نا، لوگ بات کو پکڑتے ہیں، آپ حاضہ بھی کہہ رہے ہیں. بھائی ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے، حاضہ کہہ دیا کافی ہے نا، نام بھی لے رہے ہیں، یا نام لے لیتے حاضہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی یہ علی کھڑے ہوئے، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. نہیں، حاضہ بتا کر نام لے کر نبی نے تاکید کر دی. اگر اتنا کہہ دیتے من کنت مولا فحاضہ مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، کل پتہ نہیں کتنے یہ نکل آتے. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ، یا علی۔ اور اگر اتنا کہہ دیتے کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو پتہ نہیں کتنے علی نکل آتے۔ نبی نے تاکید کر دی، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، کوئی اور علی نہیں چلے گا، کوئی اور یہ نہیں چلے گا، بس جو ہے وہ یہی ہے، جس کا میں مولا۔ اور میرے بعد اگر گمراہ ہونے لگو تو علی کا دامن تھام لینا، نور تک بھی پہنچ جاؤ گے، کتاب مبین بھی مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اور اللہ نے نبی کو نور بنا کر بھیجا، ایسا نور، اور جس زمانے میں آئے دیکھیے کہ ہر طرف تاریکی، ہر طرف ظلمت، عجیب طرح کا ماحول ہے، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، شراب نوشی کا ماحول ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہے ہیں، ایک بات پہ لڑے تو سالوں لڑتے رہے، پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے اسی ایک چھوٹی سی بات پر۔ اور پھر ادھر اللہ نے بندوبست کیا، ایک اہتمام کیا کہ اب آخری نور کو بھیجا جائے، ادھر سے پہلا اور بظاہر، اور ادھر سے انبیاء میں سے آخری نبی کو بھیجا جائے، اس نور کو بھیجا جائے۔ اور اللہ نے جب اس نور کو بھیجا، جب میرے رسول زمین پر آئے، آتش کدے بجھ گئے، بت زمیں بوس ہو گئے، جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں بارشیں ہونے لگیں، جہاں فصلیں سوکھ گئی تھیں لہلہانے لگیں، موسم اچھا ہونے لگا، جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے تھے بچے ہونے لگے، جو پہلے دن اتنی رحمت بن کر آیا ہے، اب یہ جب آگے جائے گا تو کتنی رحمتیں آئیں گی۔ لیکن پھر جب نبی آئے، اور 40 سال تک زمانہ اسی انتظار میں رہا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، کہتے رہے 40 سال کے بعد نبی بنے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے کیا عقیدے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا آپ کا کیا ایمان ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جسے آپ نے 40 برس کی عمر میں نبی کہا، نبوت سے پہلے آپ ہی انہیں صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، جو نبی بننے سے پہلے اتنا سچا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی وہی تو 40 سال کے بعد آئی، اگر وہی 40 سال کے بعد آئی تو 40 سال تک کوئی تو ایسا ہوگا جس نے ایسی پرورش کی کہ نظر آنے والا صادق بھی بنا اور امین بھی بنا۔ اور جب آ کر بیٹھے، پہلی دعوت ہوئی، رشتہ داروں کو بٹھایا، اس پر بات ہو چکی، رشتہ داروں کو بٹھایا، پہلا جملہ کہا کہ بھائی ایک دین کی بات ہو رہی ہے اور پھر ایک دین میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا رشتہ داروں نے کیا کیا، یہاں تک کہ پہنچے جناب ابو طالب کے پاس، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، یہ ہمارے دین کی مخالفت کر رہا ہے، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ ابو طالب کے پاس کیوں آئے تھے؟ بھائی آپ کی نگاہ میں مکے کا سب سے شریف آدمی وہی ہے جس کو آپ صادق بھی کہہ رہے ہیں، جس کو آپ امین بھی کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلا پورے مکے میں ایک ہی شریف آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، جو آپ کی نگاہ میں، جو کافروں کی نگاہ میں صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ اب اگر محمد کسی اور شریف کا احترام کرے تو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ یا علی۔ اچھا، اب نبی دنیا میں آئے، رسالت مل گئی، اعلان ہو گیا، جو ماحول عجیب تھا اب بدلنا شروع ہو گیا۔ جہاں شراب نوشی کی بات ہوتی تھی، شرابن طہورا کی گفتگو شروع ہو گئی۔ جہاں چوریاں ہوتی تھیں، مال لوٹا جاتا تھا، وہاں زکوٰۃ کا قانون شروع ہو گیا، وہاں خمس کی باتیں ہونے لگی۔ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جب بیٹی آتی تھی ظل وجہہ مسودًا، ان کے چہرے کالے ہو جاتے، جب بیٹی ہوتی چہرے سیاہ ہو جاتے، بیٹیوں کو جا کے دفنا دیتے۔ نبی نے منبر چھوڑ کر بتایا کہ بیٹی کا احترام کیا ہے، عورت کا احترام کیا ہے۔ جہاں بیٹی کا تذکرہ آیا، نبی نے منبر چھوڑ دیا۔ بیٹی چل کر آئیں، نبی نے منبر چھوڑ دیا۔ بھائی باپ تھے بیٹھے رہتے، باپ ہے، بیٹی آ گئی بیٹھے رہتے، لیکن جہاں بیٹی آئی کھڑے ہو گئے، عجیب ماحول ہے۔ نبی اٹھے، اگر نبی اٹھے تو نبی ہیں کون؟ کون نبی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آخری نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، اگر قبیلے کا کوئی سردار ہو، کوئی قبیلے کا سردار ہو، وہ آ جائے اور آگے پورا قبیلہ بیٹھا ہو، اگر وہ سردار کھڑا ہو جائے، نہیں پہنچا پایا میں، اگر سردار کھڑا ہو جائے تو سامنے جتنے قبیلے والے بیٹھے ان کا کیا فرض بنتا ہے؟
سارے کھڑے ہو جائیں گے، وہ نبیوں کے قبیلے کے سردار ہیں۔ بیٹی آئی، نبی کھڑے ہوئے تو پیچھے قبیلہ پورا اٹھا، یہ سارے انبیاء کھڑے ہو گئے، اور پھر انبیاء جب کھڑے ہوئے اور پہلا نبی جسے اللہ نے آدم کی صورت میں دنیا میں بھیجا، جب آدم اٹھے تو ان کو بھی اٹھنا پڑا جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ہستی ہے، ادھر سے آئیں، نبی نے منبر چھوڑا، انبیاء کھڑے ہوئے، ملائکہ کھڑے ہوئے، جنات نے اپنا حصہ ڈالا، ایک بی بی آئی، پوری کائنات کھڑی ہو گئی۔ اور رسالت کے نام پہ ریلیاں نکالنے والوں، توہین رسالت پر گفتگو کرنے والوں، بی بی کے آنے کے بعد پورا قبیلہ کھڑا ہو گیا، یا اس طرح کہوں کہ جس کی نگاہ میں احترام سیدہ تھا، سارے کے سارے اٹھ گئے۔ اب اگر وہی بی بی اسی منبر کے پاس آئے اور کوئی بیٹھا رہے تو اسے توہین رسالت نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب بات یہاں تک آ گئی ہے، بی بی پر آ گئے، تو دل چاہتا ہے دو جملے اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مباہلے کا وقت آ گیا، ایجنڈے میں نہیں تھا، بس بی بی کا تذکرہ آ گیا۔ ادھر چادر کا سلسلہ ہوا، نبی نے چادر میں لیا بچوں کو، صرف آپ کی محبتیں دیکھ کر اس طرف آ گیا ہوں، تو دو جملے سن لیجئے۔ ادھر وہ سارے دیکھ رہے تھے جو قبیلے میں شامل تھے، ادھر وہ بھی دیکھ رہے تھے جنہوں نے سجدہ کیا۔ اب سجدہ کرنے والوں کے سردار نے پوچھا، پروردگار کون ہیں یہ لوگ؟ حدیث قصہ ترجمہ کر رہا ہوں، پروردگار کون ہیں یہ لوگ؟ تو جواب دے دیتے کہ بھائی یہ میرے اپنے لوگ ہیں، اپنی دنیا میں ہیں، اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ نہیں، اب اللہ نے تعارف کرایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ جبرائیل یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ پروردگار یہ نبی کا گھرانہ ہے، اچھا نہیں تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ یہ نبی ہیں؟ بھائی اتنا کہہ دیتے کہ یہ نبی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں، یا نبی کے خلیفہ بھی موجود تھے، نبی کے نفس بھی موجود تھے، نبی کی جان بھی موجود تھے، کہہ دیتے، پروردگار کہہ دیتا جبرائیل یہ علی ہیں، یہ ان کی زوجہ ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، نہ یہ بھی نہیں کہا۔ یا یہ کہہ دیتا پروردگار یہ جو دو نظر آ رہے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کی ماں ہیں، یہ ان کے نانا ہیں، لیکن عجیب انداز میں تعارف کرایا، ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، جو ہے وہ یہی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، رسول ہوں گے، امام ہوں گے، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، لیکن جبرائیل جب آسمانوں پر تعارف ہوگا تو یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ تو اللہ نے زمین سے آسمان تک ایک اعلان کر دیا کہ ان سب کا مرکز فاطمہ ہے۔ اگر فاطمہ راضی تو وہ راضی، اگر فاطمہ ناراض، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر فاطمہ ناراض ہو جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں، اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہو جائے تو کوئی کتنا بڑا رضی اللہ کیوں نہ ہو، فاطمہ ناراض تو اللہ ناراض۔ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ تو اللہ نے دو چیزیں دیں، نور اور کتاب مبین، اور تحقیق کے ساتھ دیں کہ دونوں چیزیں آپ کے پاس آ گئیں۔ انسان اتنا آگے بڑھ گیا، سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیا اپنے علاوہ۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ کسی چیز کو جب نافذ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں جبر نہیں ہے۔ آیت الکرسی آپ سب نے پڑھیے، اس میں آیت موجود ہے کہ اللہ کے ہاں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں بھی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں ہے۔ زبردستی نافذ نہیں کرے گا۔ اگر زبردستی نافذ کر دیا تو پھر اللہ اللہ نہیں رہے گا،
اگر زبردستی ہو گئی تو جبر و اختیار کی بحث ختم ہو جائے گی، پھر کافی مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر زبردستی نافذ کر دیا تو پھر جنت کس لیے بنائی؟ اگر زبردستی نافذ کر دیا تو جہنم کس لیے؟ بھائی تھوڑا سا پیچھے چلیے، عالم ارواح میں جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ زبردستی نہیں ہے، سوال کی نوعیت بتا رہی ہے کہ یہاں پر اختیار ہے، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاں ہیں یا نہ نہیں ہے۔ جب ہاں اور نہ آپشنل ہو جائے، اختیاری ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبر نہیں۔ اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا ہوں، انشاءاللہ کے بعد واضح ہو گئی۔ اللہ نے کیا پوچھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی وہ جب نور کو بھیج رہا ہے ہماری طرف، کتاب مبین کو بھیج رہا ہے، چیزیں ہمیں دے رہا ہے، تو اختیار بھی ہمارا ہے کہ کتنا ہم نور کو لیتے ہیں۔ جو واقعی نور کو لے لے اسے راتوں رات حر بنا دیتے ہیں۔ واقعی اگر اس منزل پر آ جائے تو وہ راتوں رات حر بن جاتا ہے۔ اچھا، اللہ نے اختیار دیا، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ یعنی اپنی ذات کے لیے بھی اللہ اختیار دے رہا ہے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالو بلا، سب نے کہا ہاں ہمارے خدا ہو۔ اسی کو اختیار کہا جاتا ہے۔ لیکن زمانہ چلتا رہا، تاریخ رکی نہیں، اللہ سے چلتے چلتے اللہ کے نبی پر آ گئی، اور یہی الفاظ سننے کو ملے، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ بھائی مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ یہی الفاظ جو ادھر عالم ارواح میں سننے کو ملے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہاں بھی اختیار، ادھر بھی آ کر پوچھا کہ کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پہ حق نہیں رکھتا؟ اب یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا، یہ جو سوال ہوا اس کا مطلب کیا تھا، یہ سمجھے ہی نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں پر حق رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی نے جملہ کہہ دیا، من کنت مولا۔ ٹھیک، یہاں تک آ گئے آپ میرے ساتھ؟ میں چاہتا تو اس جملے کو صحیح سے ادا کر سکتا تھا، لیکن آپ کو دوسری منزل پر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب دوستوں نے کہا کہ یہاں پہ مولا سے مراد دوست ہیں، تو نبی نے کیا پوچھا تھا؟ بھائی دیکھیں، لفظ ایک ہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ لفظ ایک ہی ہے، مولا۔ ہم کہتے ہیں آقا کے معنی میں، آپ کہتے ہیں دوست کے معنی میں۔ جس طرح ایک لفظ ہوتا ہے 6، ادھر کھڑے ہوئے کو 6 نظر آ رہا ہے، ادھر کھڑے ہوئے کو 9 نظر آ رہا ہے، نہ وہ غلط کہہ رہا ہے نہ میں غلط کہہ رہا ہوں، مجھے بھی صحیح نظر آ رہا ہے، اسے بھی صحیح نظر آ رہا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ دونوں میں سے ایک غلط ہے۔ یہ طے ہے کہ دونوں میں سے ایک غلط کہہ رہا ہے، کہے وہ صحیح رہا ہے، اس کی نگاہ اسے صحیح بتا رہی ہے، میری نظر مجھے صحیح بتا رہی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ دونوں میں سے ایک غلط ہے۔ اب یہ طے کون کرے گا کہ ہم میں سے صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ اگر صحیح کا پتہ نہ چلے، اگر صحیح کا پتہ نہ چلے تو اطراف کو دیکھو۔ صحیح صورتحال تب پتہ چلے گی اگر اس سے پہلے 5 ہو، اس کے بعد 7 ہو، اطراف بتا دیں گے کہ یہ 6 لکھا ہوا ہے۔ اگر اس سے پہلے 8 ہو، اس کے بعد 10 ہو، تو اطراف بتا دیں گے، اطراف بتائیں گے کہ صحیح لفظ کیا ہے، 6 ہے یا 9 ہے۔ اب اگر آپ کو مولا کے معنی سمجھ میں نہ آئے تو نبی کے اطراف کے جملے دیکھ لو۔ فرمایا کہ کیا میں تم سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا؟ وہ کون دوست ہے جو کسی کی جان پر حق رکھتا ہے؟ بھائی میری جان میرے حوالے، میری جان میں مالک، میرا دوست مجھے کیسے کہے گا کہ اپنی جان دے دو؟ نہیں دے سکتا۔ جان پہ حق وہی رکھتا ہے جو مالک ہو یا جسے مالک نے بھیجا ہو۔ بھئی جان پہ حق وہی رکھے گا۔ یہ ایک طرف تھی، دوسری طرف من کنت مولا کہنے کے بعد کہا ھذا علی، یہ علی ہے، اخی و وصی و خلیفتی، یہ میرا بھائی بھی ہے، وصی بھی ہے، ولی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ نبی نے بتا دیا دوستی کرنے کا حق نہیں ہے، دوست اگر ہوگا تو میرا ہوگا، تمہارا جیسے میں آقا ویسے علی آقا۔ تو اللہ کے ہاں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اور پھر اللہ نے اختیار دے دیا، اور پھر آواز آئی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں بتحقیق آ چکی، نور اور کتاب مبین۔ اب انسان کہنے لگے کتاب کی بات تو بہت بعد میں آئے گی، اللہ نے 2 چیزیں بھیجی۔ پہلی چیز، پہلی شے یا پہلا وجود کیا تھا؟ قد جاءکم من اللہ، بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، الیکشن سے نہیں،
الیکشن میں تو دھاندلی ہو جاتی ہے نا. اللہ کی طرف سے یہ نور اللہ کی طرف سے آیا ہے, آپ کی مرضی سے نہیں آیا. جب نور آیا اس کے بعد فرمایا کہ نور اور پھر کتاب مبین, یہ دو چیزیں اللہ نے دی. پہلے نور کا مسئلہ ہے. اب آ کر کہنے لگے کہ جی ہم فلاں جیسے, فلاں ہم جیسے, یہ نور نہیں ہے, یہ بشر ہیں. آپ کو تکلیف کیا ہے بھائی؟ اس بحث میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جو کہا وہ تو سمجھ لیجئے. وہ بشر کہتے ہی اس لیے کہ سمجھنا نہیں چاہتے. نور کہہ دیا تو پھر ساری باتیں ماننی پڑیں گی, اشیر سے لے کر غدیر تک. مسئلہ یہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے آج سائنس کا دور ہے, زمانہ اتنا آگے چلا گیا, ٹیکنالوجی اتنا آگے چلی گئی. انسان کہتا ہے کہ وہ نور نہیں ہے, ہمارے جیسے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے جیسے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے مان لیا, جسمانی ساخت ہمارے جیسی, اللہ نے ہمارے جیسا جسم بنا کر دے کر بھیجا. لیکن انسان خود کیا ہے؟ کبھی اس نے بیٹھ کر خود کو سوچا یہ انسان کیسے وجود میں آ گیا؟ میں مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں, بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ. یہ انسان خود کیا ہے؟ خود ہے کیا چیز؟ کس چیز سے بنا یہ انسان؟ کس سے بنا؟ تھوڑا بولیں میرے ساتھ. ہیں کون ہے؟ کسی کو نکالیں, تھوڑی سی مٹی نکل جائے. کسی ایک انسان کو اٹھائیں, اس میں سے تھوڑی سی مٹی نکل آئے, آپ کہتے ہیں مٹی سے بنا ہے. دکھائیں کہاں انسان مٹی کا بنا ہوا. آپ کہیں گے مولانا بات تو ہم صحیح کر رہے ہیں, آپ الجھا رہے ہیں. بھائی یہی ہے نا, اس پورے مجمع میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کر کہے کہ ہاں میں مٹی کا بنا ہوں, یہ دیکھیں نکل رہی مجھ میں سے مٹی. چڑھ جائے وہ الگ بات ہے, مٹی چڑھ جائے وہ ایک الگ بات ہے, اس کے بعد پھر کوئی ساتھ نہیں رہتا. لیکن مٹی بظاہر نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. انی خالقم بشرا من طین, میں زمین پر بندہ بھیج رہا ہوں, خلیفہ بھیج رہا ہوں, اور میں خالق ہوں ایسے بندے کا جسے میں نے مٹی سے بنایا. مٹی سے بنایا پروردگار. آپ نے پڑھا یہ آدم کا پتلا جب بنا, وہ سانچہ بنا, یہ سب آپ سن چکے ہیں, اس پہ بحث نہیں ہے. پھر کبھی موقع ملا تو اس تفسیر میں جاؤں گا کہ آدم علیہ السلام بن گئے, ملائکہ نے سجدہ کیا, لیکن بنایا کس چیز سے تھا؟ مٹی سے تھا. تو مٹی کہاں ہے؟ پہلے دن سے اللہ کہہ رہا ہے مٹی سے بنایا, آج تک انسان کہہ رہا ہے ہم مٹی کے بنے ہوئے. اب اگر ہم کہہ دیں ہم مٹی کے بنے ہوئے نہیں تو نافرمان ہو جائیں گے, بلکہ کافر ہو جائیں گے کہ اللہ کی بات نہیں مان رہے. اگر کہہ دیں مٹی کے بنے ہوئے تو مشکل ہو جائے گی, مٹی ہے نہیں. چلے مٹی چھوڑیں کہ ہمارے جسم میں سے نہیں نکلتی, لیکن اگر کوئی کسی کے بدن میں, کسی کے جسم میں انجیکشن کے ذریعے کسی طریقے سے مٹی اندر ڈال دے, اس کی رگ میں مٹی چلی جائے, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ادھر, کیا ہوگا؟ پھر بندہ مٹی کا ہو ہی جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا سے بلند. بھئی ایسا ہی ہوگا نا, تھوڑا ہوں ہاں کیجئے, پتہ چلے کہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اگر زبردستی بندے کے اندر مٹی ڈال دی تو پھر مٹی ڈالنی پڑ جائے گی. اتنی ترقی کرنے کے بعد, ٹیکنالوجی اتنا آگے جانے کے بعد, آج تک آپ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے. جو بندہ اتنا عاجز ہے, جو بندہ اتنا قاصر ہے, جو اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکا, مٹی سے بنا ہوا, مٹی ثابت نہیں کر پایا, آج آیا نور پہ بحث کرنے کے لیے. تو اللہ نے دو چیزیں بھیجی, نور اور کتاب مبین, نہیں ثابت کر پائے. اب آئیں اس طرف تو پھر دیکھیے میرے نبی کا نور کیا ہے. جناب حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو لے کر گئیں, روایت میں اس طرح ہے کہ وہ لے کر گئیں اور آئیں جناب آمنہ کے پاس, آ کر کہنے لگیں کہ بی بی یہ بچہ مجھے دے دیں. بھائی نور ذہن میں رکھنا, میرے نبی کی شان اور شوکت, میرے نبی کی عظمت ذہن میں رکھنا. مسلمان کہتے ہیں آپ نبی پہ بات نہیں کرتے. بھائی واقعی ہم اس نبی پہ بات نہیں کرتے جو آپ سننا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں نبی کا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کون نبی ہیں. اب ہم سے تو یہ باتیں نہیں ہوتی کہ ہم وہی باتیں کریں. بات نبی کی شان بیان کرنی اور میں لکھوں مدینے کی گلی ایسی ہے, گلی میں کبوتر آ کر بیٹھتا ہے, اور پگڑی ایسی تھی, دستار ایسی تھی, نالین ایسی تھی. یہ نبی نہیں ہیں. نبی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اچھا جناب حلیمہ سعدیہ آئیں, بی بی آمنہ سے تقاضا کیا بی بی یہ بچہ مجھے دے دیں. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ خواتین بچوں کو لے جاتی تھیں اور دودھ پلاتی تھیں. ماحول یہ تھا کہ کچھ قبائل جان بوجھ کر اپنے بچوں کو
وہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ خانہ بدوش فصیح زبان میں بات کرتے تھے، کیونکہ ہر جگہ جاتے تھے، مختلف شہروں میں جاتے تھے، تو وہ فصیح زبان جانتے تھے، اور ان کی تربیت میں یہ تھا کہ وہ گھر گھر کا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہوتا تھا، تو وہ بچے کی تربیت بھی ویسے کرتے تھے کہ بچہ جو ہے پورے معاشرے سے آشنا ہو جائے۔ ادھر یہ بی بی بھی خانہ بدوش تھیں، ادھر آئیں جناب آمنہ سے کہنے لگیں بی بی اگر یہ بچہ مجھے مل جائے۔ روایت نے لکھا، میں روایت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر ایک دلیل قائم کر دوں گا کہ بھائی یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آئیں اور پھر بچہ لے کر گئیں۔ پہلے تو بی بی نے دینے سے انکار کر دیا، ماں نے دینے سے انکار کیا، لیکن بی بی بضد تھیں، کہتی ہیں کہ میرے حالات خراب تھے، میرے حالات صحیح ہونا شروع ہو گئے، میں جس سواری پر آئی تھی وہ بیمار سواری تھی، سب سے پیچھے تھی، سب سے آگے چلنے لگی۔ بھائی یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ اپنے گھر لے آئیں، بچہ کچھ بڑا ہوا، کچھ عرصہ گزرا، بعض روایتوں میں دودھ سے آگے بات نکل گئی، کچھ روایتوں میں 12 سال بھی لکھا ہے، کچھ روایتوں میں چھوٹا سن لکھا ہوا ہے، چھوٹی عمر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جناب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پر ہیں، ان کا بیٹا اس وقت کے امام کے ساتھ، وقت کے نبی کے ساتھ، وقت کے رہبر کے ساتھ، وقت کے آقا کے ساتھ باہر نکلا۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ باہر نکلے، چلتے چلتے فصلوں پہ زمینوں میں چلے گئے، اور جب زمینوں پر پہنچے تو جناب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے دیکھا کہ اوپر سے کوئی 2 افراد آئے ہیں۔ بھائی اوپر سے 2 افراد آئے ہیں، ایک عام آدمی دیکھ لینا، اگر اوپر سے کوئی آیا ہے تو وہ لے کے جاتا ہے، چھوڑ کے نہیں جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ رہے کہ آئے اور انہوں نے رسول خدا کو، ابھی بظاہر لوگوں کی نگاہ میں رسالت ملی نہیں، پکڑا اور لٹایا، ایک نے پکڑ کے لٹایا، دوسرے نے سینہ چاک کیا، دل باہر نکالا۔ قربان جاؤں مسلمانوں کی تاریخ پر، دل نکال کر صاف کرنے لگے۔ کیوں؟ دل صاف ہوگا تو نبوت ملے گی، دل صاف ہوگا تو رسالت ملے گی۔ بھائی اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے کارخانے سے بنا تھا، صاف ستھرا بھیج دیتا۔ دل نکالا، دل صاف کیا، اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، جناب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے یہ دیکھا تو گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے۔ ارے بھائی جس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اسے تو سنبھالو، تاریخیں یہی کہتی ہیں۔ اسے چھوڑ کر گئے، اپنی ماں کے پاس دوڑتے ہوئے گئے اور کہا اماں میرے قریشی بھائی کی خبر لیجئے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے زبردستی اسے لٹایا، اس کا سینہ چاک کر دیا۔ اب جناب حلیمہ سعدیہ جلدی جلدی گھر سے باہر نکلی، چادر سر پہ رکھی، دوڑتی بھی آئیں، دیکھا وہ تو سامنے سے آ رہے ہیں، سامنے سے وہ آ رہے ہیں۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہوا، یہ عجیب آپریشن تھا کہ مریض کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا اور آپریشن بھی ہو گیا۔ اب جناب حلیمہ سعدیہ نے یہ محسوس کیا، توجہ رکھیے گا روایت کے اوپر، جناب حلیمہ سعدیہ نے یہ محسوس کیا کہ اب اگر دوبارہ کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ بچے کو لے کر ماں کے پاس پہنچی اور کہنے لگی بی بی آپ اپنا بچہ لے لیجئے۔ تھک تو نہیں رہے، بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، بی بی آپ اپنا بچہ مجھ سے واپس لے لیجئے۔ اب وہ ماں جو پہلے نہیں دے رہی تھی اب لینے کے لیے پوچھ رہی ہیں کہ بھائی حلیمہ ایسا کیا ہوا کہ تم فوراً واپس کر رہے ہو، ابھی کچھ عرصہ تو پہلے لے کر گئی تھی۔ کہنے لگی بی بی مجھے لگتا ہے میں نے بچے کی تربیت کر لی۔ یہ کہتے ہوئے جناب حلیمہ سعدیہ ایک جملہ کہہ گئی کہ بی بی زمانے کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، وہ نبی کی ماں ہے، وہ نبی کی ماں ہے۔ جملوں سے سمجھ گئی، کہا حلیمہ سچ بتا، کیا تو میرے بیٹے کے لیے شیطان سے تو نہیں گھبرا رہی؟ ابھی دین دیا نہیں، ابھی نبی بنے نہیں، ابھی رسالت دی نہیں ہے، آپ کی نگاہ میں بعد میں بنیں گے، ماں پہلے کہہ رہی ہے۔ حلیمہ کہیں تو شیطان سے تو نہیں ڈرتی؟ کہنے لگی بی بی ایسا ہی سمجھیے۔ اب سنیں جناب حلیمہ سعدیہ کو نبی کی ماں نے، بی بی آمنہ نے کیا جواب دیا۔ حلیمہ سنو، اس سے پہلے کہ تم یہاں سے جاؤ، بچہ تو میں لے لوں گی، اگر تمہیں کہیں کسی نہ کسی تمہارے دماغ کے گوشے میں یہ بات آ رہی ہے کہ شیطان اس کے مقابلے میں آئے گا، شیطان اسے اذیت دے گا، شیطان اسے تکلیف پہنچائے گا، تو بس اتنا سن لو، یہ بچہ جب میری آغوش میں تھا، یہ بچہ جب میری آغوش میں تھا اس وقت میرے شکم سے ایک نور نکلتا تھا جو آسمان تک جاتا تھا، یہ بچہ مجھے تسلیاں دیتا تھا، یہ بچہ مجھ سے گفتگو کرتا تھا۔ ابھی آئے نہیں، ابھی آئے نہیں، جملہ بدل کر کہہ رہا ہوں، جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے نور ہو، آنے کے بعد بے نور کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔
اللہ نے دو چیزیں بھیج دیں، نور اور کتاب مبین۔ ہر چیز آپ کو کتاب مبین میں مل جائے گی۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے۔ جب ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے، ہر شے کا، مثال کے طور پر چلیں ساری چیزوں کو چھوڑیے، کائنات بہت بڑی ہے، عالمین بہت بڑے ہیں، ان پر بات نہیں ہوتی۔ خود انسان، خود مسلمان اپنے فقہی مسائل کو دیکھ لے کہ ان کا تذکرہ بھی کتاب میں ہے کہ نہیں ہے۔ نماز کتاب مبین میں ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، ہیں؟ نماز کتاب مبین میں ہے یا نہیں ہے؟ زکوٰۃ کتاب مبین میں ہے یا نہیں ہے؟ حج کتاب مبین میں ہے یا نہیں ہے؟ جہاد کتاب مبین میں ہے یا نہیں ہے؟ ادھر کہا کتاب مبین، کھلی کتاب، واضح کتاب۔ جب واضح کتاب ہے تو ہم سب کی نماز الگ کیوں ہے؟ بھئی جب اتنی واضح کتاب ہے، پروردگار نے اسٹیمپ لگا دی، اس کے اوپر مہر لگا دی کہ یہ کتاب مبین ہے، واضح کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، روشن کتاب ہے، تو پھر ہم سب کی نماز الگ کیوں ہے؟ ہم سب کے احکامات الگ کیوں ہیں؟ ہم جہاد پہ تب تک نہیں جاتے جب وقت کے امام نہ کہہ دیں۔ آپ کو کوئی بھی آ کر کہہ دے، آپ کو کوئی بھی کہہ دے آپ جہاد پہ چلے جاتے ہیں، تو بھئی اتنا فرق کیوں ہے؟ احکامات اتنا فرق کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ نے یہ کہا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب کے اندر ہے، تو احکامات بھی اس کتاب کے اندر ہے، ہر شے اس کتاب کے اندر ہے۔ بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے نور اور کتاب مبین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہر شے کا حل کتاب کے اندر ہے، ہر حکم کتاب کے اندر ہے، اور طریقہ نور آ کر بتائے گا کہ کرنا کیا ہے۔ اس لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اس لیے طریقہ جو ہے وہ نور بتائے گا۔ نور کے لیے پھر آپ کو نور کی طرف جانا پڑے گا، کتابیں پڑھنی پڑے گی، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے کہ جہل اور علم کے درمیان ایک ہی سرحد آتی ہے جس کا نام کتاب ہے۔ پریشان کیوں ہو گئے آپ لوگ؟ بھائی علم اور جہل کے درمیان ایک ہی سرحد آتی ہے جس کا نام کتاب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو کتاب تک کیسے پہنچیں؟ کوئی تو ہو جو صحیح رہنمائی کرے، کوئی تو ہو جو یہ بتائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کوئی تو ایسا ہو جو کتاب کے اعمال کو صحیح طریقے سے بتائے، کوئی ایسا نور ہو جو کتاب مبین کو سمجھائے۔ اب آپ نے ایک حدیث سنی کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، یہ آپ سب نے سنی ہوئی ہے، علماء پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں، میں نے اردو ترجمہ کر دیا۔ سلو، نماز پڑھو کس طرح؟ جیسے مجھے دیکھا ہے، کما رأیتمونی، جیسے مجھے دیکھا ویسے ہی نماز پڑھو۔ تو یہ نماز کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کس نے دیکھا تھا؟ وہ جو 250 سال کے بعد آئے۔ کچھ لوگ 250 سال کے بعد آئے، کچھ لوگ 500 سال کے بعد آئے، وہ بتائیں گے، یا وہ بتائے گا جو اٹھتا بھی ساتھ ہو، بیٹھتا بھی ساتھ ہو، سوئے تو ایسا لگے وہ خود ہی سو رہے ہیں، اٹھے تو ایسا لگے کہ نبی اٹھے ہیں، بیٹھ جائے تو ایسا لگے کہ نبی بیٹھے ہیں۔ اور بہرحال 200 اور 500 سال کی بات آ گئی، ایک جملہ کہہ کے میں آگے نکل جاؤں کہ دیکھیے آپ کو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی، اور بہرحال میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ جب انسان فرش عزا پر آ جاتا ہے، نور اور کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پھر بس فرش عزا پہ آنے کے بعد انسان حسینی بن جاتا ہے، پھر ان فرقوں سے باہر آ جاتا ہے، اس کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، حسینی ہوتا ہے۔ پھر جب آپ فرش عزا پر آئے تو ایک درس لے کر اٹھیں گے یا حسینی بن کر اٹھیں گے، یہی ہے، یا آپ کے مقابلے میں جو آ گیا تو پھر وہ حسینیت کے مقابلے میں آ گیا۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیے کہ اللہ نے جب نور کو بھیجا، کتاب مبین لے کر جب نور آ گیا تو اس نے دستور دیے، اور نور والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لشکر میں چاہے کتنے کم ہوں، وہ لشکر میں چاہے جتنے کم ہوں، اللہ کی نصرت انہی کے ساتھ رہتی ہے جو نور کے ساتھ ہوتے ہیں یا جو خود نور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے، ہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہیں بھائی؟ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں، 313 تھے، صحیح کہہ رہے ہیں، میں ادھر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 1000 کا لشکر تھا۔
1000 کا لشکر، سب تلواریں لے کر آئے، ادھر 313 جن کے پاس ٹھیک سے تلواریں نہیں ہیں، 20 آدمی جو ہے وہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کے پاس تلواریں ہیں، کچھ کے پاس درختوں کی چھالیں ہیں، ڈنڈیاں ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھر لے کر جا رہے ہیں، لیکن جیتتے وہی ہیں جو کم ہیں۔ بھئی یہ شروع سے لے کر آخر تک ہے، یہی طریقہ ہے۔ اللہ کے دین پر، اللہ کی راہ پر، نور اور کتاب کے اوپر جو چلے گا، چاہے تعداد میں کم ہو، اللہ اس کی مدد خود کرے گا۔ اس کی مثال دور جانے کے لیے، اس کی مثال کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیجئے۔ ایک ہی تھا علی والا، دنیا نے پابندیاں لگا دی، لشکر لے کر آ گئے، لیکن آج زمانہ ان کے جنازے سے پریشان ہو گیا ہے۔ اب ایسے حملے شروع کر دیے کہ کسی طرح جنازہ رکے، تو یہ اللہ والوں کے جنازے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اب میں تو حیران ہوتا ہوں اس ملک کے اوپر بھی جنہوں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے اس کو اپنا رہنما بنایا، اللہ جانے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، وہ کس منزلت کے لوگ ہوں گے۔ تو جب اللہ کا لشکر آ جائے تو نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو انسان جب فرش عزا پر آ گیا، حسینی بن گیا، تو بس پھر فرش عزا پر اٹھنے کے بعد یہ طے کر لیجئے کہ میں امام حسین کے راستے پر چلوں گا، میں نور اور کتاب کو تھام کے چلوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ الحمدللہ خدا نے ہمیں یہ نعمت دے رکھی ہے، لیکن عزیزو تھوڑی سی توجہ کرنا۔ میں نے کہا کہ خدا والے چاہے لشکر میں کم ہوں، نصرت خدا کی انہیں ملتی ہے اور فتح بھی ان کی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ یعنی ابھی میں نے بات کی ایران کی، ایک ملک ہے، اس کے اوپر چاروں طرف سے آپ نے گھیرا ہوا ہے، ہر طرح کی پابندی، ہر طرح کا ستم کر کے دیکھ لیا۔ اور کچھ تاریخ میں پہلے چلے جائیں، بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں، تاریخ میں پہلے چلے جائیں تو اللہ کے لشکر کو آپ شروع سے کم پائیں گے، اور دشمنوں کو سخت گیر پائیں گے۔ یہی کچھ کربلا میں بھی ہوا۔ اور جب کربلا میں روز عاشور گزر گیا، شام غریباں آئی، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، شام غریباں جب آ گئی، منظر تھوڑا عجیب تھا۔ جو بچے بچ گئے تھے وہ کل، گزشتہ رات، گزشتہ کل، وہ بڑی شان سے اپنے اپنے خیموں میں تھے۔ خود سکینہ بابا کے سینے پر سوئی تھیں، آج سکینہ کہاں سوئے؟ عجیب منظر تھا، خیموں میں آگ لگا دی، شہداء کے سر نیزوں پر بلند ہو گئے، اور پھر اللہ جانے کس طرح یہ رات گزری کہ جناب عباس کی جگہ بی بی زینب نے پہرا دینا شروع کیا۔ کتنے غریب ہو گئے اللہ والے، کتنے غریب ہو گئے یہ نور والے۔ آج زینب پہرا دے رہی ہیں اور خیمے میں ایک بیمار ہے۔ اللہ اللہ کر کے یہ رات گزری۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا، امتحان اب شروع ہوا، شہداء کا امتحان تمام ہوا، اسیروں کا امتحان شروع ہو گیا۔ یہ دن جب طلوع ہوا، سادات کے ہاتھوں میں رسیاں، بیمار امام کے ہاتھوں میں زنجیریں، شہداء کے سر نیزوں پر بلند ہیں۔ ایک دفعہ جناب زینب نے کہا، بیٹا سجاد، ان سے اتنا کہہ دو کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے شہیدوں کے لاشوں پر جانے کی اجازت دے دیں۔ عزیزو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء کے لاشوں پر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ایک دفعہ اجازت ملی، جناب زینب آئیں اور کہا، بھائی حسین مجھے معاف کرنا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت کرے۔ بس کچھ مصائب کے جملے سن لیجئے اور میرے حق میں دعا کر دیجئے گا۔ بھیا حسین مجھے معاف کر دینا، آج بہن اتنی غریب ہو گئی کہ تمہیں کفن نہیں دے پائی۔ بھائی میں نے کل دیکھا تھا، آپ جس کا لاشا لاتے ہاتھ اٹھا لیتے اور کہتے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بھیا کل سے آپ کے لاشے پہ کوئی نہیں آیا، آج میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، لیکن میں کہہ دیتی ہوں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہماری قربانی اپنی بارگاہ ہمیں مقبول فرما۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں اٹھی جناب زینب، تاریخ نے لکھا ایک بچی آئی، اجرکم علی اللہ، یہ وہ بچی ہے جو رات بھر سوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ امام کی پائے تنی سے آئی، پیروں کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، بابا
سیدو مجھے معاف کرنا، روایت اسی طرح ہے، بچی نے ایک جملہ کہا، بابا میں رات بھر سوئی نہیں ہوں، بابا میں رات بھر سوئی نہیں ہوں، کسی نے مجھے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھین لیے، کسی نے دامن جلا دیا، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سادات کا قافلہ اسیر ہو کر کوفے کی جانب جا رہا ہے، شہیدوں کے سر نوکے سنا پر بلند ہیں کہ ناگہاں سر حسین نیزے سے زمین پر آیا۔ عزادارو مجھے معاف کرنا، جملہ تھوڑا سخت ہے، شمر نے نیزہ اٹھایا، سر حسین میں گاڑا کہ سر بلند ہو جائے، سر بلند نہیں ہوا، پھر نیزہ گاڑا، سر بلند نہیں ہوا، پھر نیزہ گاڑا۔ ایک دفعہ عمر ابن سعد نے کہا یہ سر اس طرح بلند نہیں ہوگا، یہ جو بیمار کھڑا ہے اس کی پشت پہ تازیانے مارو، یہ سر خود ہی بلند ہوگا۔ سیدو ہو گئی مجلس، ایک دفعہ شمر تازیانہ لے کے میرے بیمار امام کی پشت پہ مارنے لگا۔ ایک دفعہ بیمار امام نے آہستہ آہستہ بابا کی کٹی ہوئی گردن کے پاس جانا شروع کیا، قریب جا کر بیمار امام نے ایک سوال کیا، بابا بابا اب کیا ہوا، آپ کا سر بلند کیوں نہیں ہوتا؟ عزاداروں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، سجاد ذرا قافلے میں دیکھو، میری سکینہ ناکے سے گر گئی۔ ظالم نے جب یہ سنا قدموں کے نشان لیتا ہوا گیا، دیکھا ایک بچی ہے پتھروں پر بیٹھی، بابا کی سربریدہ لاش پر بیٹھی بیان کر رہی ہے، اس سے زیادہ سخت روایت نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ بچی کو پکڑا اور تماچے مار کر کہنے لگا، آج کے بعد یہی تیرا مقدر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں مقبول فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مالک دو جہاں عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما، ہماری عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پروردگار جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ میرے ماموں سید احسان علی شاہ علیل ہیں، پروردگار بیمار امام کا واسطہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جس کی جو حاجت ہے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، آخری حسین علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے حقیقی آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔